السلام علیکم. میں ہوں ماجد برفت. آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو. دا یو ایس نیوی بلاکیڈ آف ایران's ports, is it economic اور kinetic warfare؟ اسلام آباد میں 2 ہفتوں کی سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے بعد پاکستان میں یہ جو ٹاکس ہوئے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی، ان کے ایفرٹس تھے. اور دونوں آرچ رائولز کو جو ڈیکیڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، پاکستان نے دونوں کو ایک میز پر بٹھایا. لیکن ان کا جو فرسٹ راؤنڈ تھا اس میں کوئی خاص خاطر خواہ اور میرے خیال میں کوئی کنکلوڈنگ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. کیا ایران کے خلاف جو نیول بلاکیڈ ہے یو ایس اے کا، صرف ایک اکنامک وارفیئر کے طور پر ہم دیکھیں یا اس کو باقاعدہ ہم کائنیٹک وارفیئر تصور کریں؟ دیکھیں پاکستان بھرپور کوشش کی، پاکستان نے بھرپور کوشش کی، ایفرٹس لیے. اس کے بعد پیس ٹاکس پاسبل ہوئے اور میرے خیال سے انکریجنگ بات یہ تھی کہ دونوں طرف سے اچھے بیانات آئے. کنکلوڈنگ ریمارکس جو تھے جیڈی وینس کے ان کے، اور اس کے علاوہ عباس عراقچی کے، اور ان کے جو ایران کے اسپیکر ہیں ان کی طرف سے بھی. تو وہ دونوں موسٹلی آلموسٹ واٹ دے ڈسکسڈ، انہوں نے یہ کہا کہ آلموسٹ 3 to 4 پوائنٹس پہ ان کی جو ڈس ایگریمنٹ ہے، ادروائز انہوں نے کافی چیزیں ایسی ہمیں بتائی ہیں جس پہ دونوں کا متفق جو ہے نا پوائنٹ آف ویو رہا. دیکھیں پاکستان کی اتنی ایفرٹس دینے کے بعد اگر کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آئے، ابھی جو ٹاکس ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ناکامی ہوئی ہے دونوں کی پیس ٹاکس میں. تو ابھی جو نیول بلاکیڈ کی جو انیشیٹو لیے گئے ہیں یو ایس اے کی طرف سے، اس پہ ہم ذرا آج تبصرہ کرتے ہیں. امریکہ امن کے بغیر تو اٹھ گیا، ٹھیک ہے، پر انہوں نے اس کے بعد فوراً ایک یو ٹرن بھی لیا ہے اور سفارت کاری کے بجائے اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے کہ پریشر جو ٹیکنکس ہوتی ہیں اس کا استعمال کیا جائے. اچھا، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیول بلاکیڈ جو ہے نا دیٹ از دی یو ایس پیوٹ ود ریگارڈ ٹو دس آل کانفلکٹس. اچھا، اس خطرناک موڑ پہ آ کے اس نے کیوں کھڑا کر دیا ہے اس کا بھی ہم تجزیہ لے رہے ہیں. از اٹ پاسبل؟ اچھا، دوسری بات کہ نیوی جو بلاکیڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں وی کین سی فلری آف ایکٹیویٹیز فرام دی سینٹ کام، یو ایس سینٹ کام اور ان کی جو اسپیشلی جو نیوی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کے لیے یہ چیز پاسبل ہے یا نہیں ہے میٹیریلائز کرنے کے لیے. ناکہ بندی کا چیلنج تو ہے. نیوی بلاکیڈ از ناٹ اے اسمالر تھنگ اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو دی ایرانس آلموسٹ 1500 مائلس پہ پھیلا ہوا جو ایریا ہے پورٹس کا اس کا. اب ایک اہم ٹیکنیکل جو ہے وہ کوشچن اٹھتا ہے کہ سینٹ کام جو ہے ان کی جو اسپیشل نیوی ہے وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اس چیز کو کیری آؤٹ کر سکے. کافی ڈیفنس ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دس از مشن امپاسبل. آئیے اب اس کا تھوڑا ہم ٹیکنیکل اسپیکٹ دیکھتے ہیں. دیکھیے ایران کا جو ہے، میں نے کہا ابھی جو ساحل ہے وہ 1500 مائلز پر مشتمل ہے. اسے نیول بلاکیڈ کے لیے کم از کم 20 سے 25 بلکہ سرویلینس ڈرونز چاہیے ہوں گے، 20 سے 25 جو ہے نا وار شپس چاہیے ہوں گی، میجر وار شپس. اور اس کا مطلب ہے کہ دے نیڈ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. اور اس کی جو دوسری جو ہے زاویہ ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اسیمیٹرک جو ہے وہ وارفیئر ہے، دیٹ از امبیلنسڈ. ایران پاسداران انقلاب IRGC جو ہے
اس کی جو سوارم ٹیکٹکس ہے، سوارم ٹیکٹکس کا مطلب کہ ان کے پاس جو تیز رفتار کشتیوں کا جو جتھا ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، سوارم ٹیکٹکس کی. بڑے بڑے امریکی جو جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، اس کے ساتھ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتے ہیں. اب نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی جو مائنس ہیں، ڈے ون سے کلیم کر رہے ہیں ایران سی مائنس کے بارے میں. اب نے ہمروز جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرمز اس میں انہوں نے بچھائی ہیں، اور بارودی سرنگوں کی جو ہے نا وہ صفائی کا کام وہ اب سینٹ کام نے اپنی نیوی کو دیا ہوا ہے آن دی آرڈرس آف یو ایس پریزیڈنٹ. تو امریکی نیوی کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ اسپیشلی جب وہ ایرانی کوسٹل میزائلز کی زد میں آئیں گے، جب وہ اس ساری جو ہے نا مائن کو سویپ کرنے کے لیے کام شروع کریں گے. ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو اکنامکلی اسٹرانگل، مطلب کہ اس کو ایکسکیوز کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، لیکن ایک مکمل نان پورس بلاکیڈ جو امریکہ کی جب کوششیں جاری ہیں کہ ہم ہر طرف سے جہاں پہ بھی ایران کے پورٹس ہوں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم بلاک کر دیں، دیٹ از ناٹ پاسبل. کیونکہ دیکھیں چین جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ ٹریڈ جاری رکھے گا ایران کے ساتھ، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلی جو ہے نا وہ جیسے کہ آپ کہیں کہ پول پروف بلاکیڈ ہو اور نان پورس چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں، دیٹ از امپاسبل. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو عالمی اثرات کیا ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، اب دوبارہ بڑھ سکتے ہیں. اس نیول بلاکیڈ کے نتیجے میں گلوبل آئل پرائسز پہلے ہی میرے خیال سے $100 سے اوپر جا چکی ہیں. سی این این کی اب جو ریسنٹ رپورٹ ہے، ڈاکومنٹری بھی اس میں ہوئی ہے، اور دیگر مستند ذرائع بھی بتا رہے ہیں، امریکہ کے کئی یورپی جو اتحاد ہیں، اسپیشلی فرانس اینڈ یو کے، انہوں نے اس چارانہ جو اقدام کا جو ہے نا مخالفت کی ہے، اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹ آف اٹ، کیونکہ وہ ان کی طرف سے ذرا ہیزیٹیشن بھی شو کی گئی ہے اور وہ ایسکیلیشن کے اگینسٹ ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو بھی ہوا پیس ٹاکس کے حوالے سے، کیا وہ سب چیز ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو جائے گی؟ کوشچن از دیئر. سفارتی جو حلقے ہیں اب بھی اسلام آباد کی جو ٹاکس ہے فرسٹ راؤنڈ کو، اب جو نیکسٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں دی اسلام آباد پروسیس. اچھا، اسلام آباد پروسیس کی گونج ہر جگہ پہ سنائی جا رہی ہے. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ راؤنڈ 2 ٹاکس. اتھینٹک جو سورسز ہیں اس کے مطابق، بلکہ میرے خیال میں دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، پاکستان اس جو اسٹیل میٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے راؤنڈ 2 کے فارم میں. جی ہاں، پاکستان جو ہے اس وقت واحد ملک ہے جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک برج کا کام کر رہا ہے. اگر پاکستان دوسرے مرحلے میں فریقین کو ایک گیو اینڈ ٹیک ڈیل پر راضی کر لیتا ہے تو یہ میرے خیال سے جو نیول بلاکیڈ ہے، بیری ناکہ بندی، کسی بڑے تصادم سے پہلے ہی ختم ہو سکتی ہے. تو ہم اس کا اب دیکھتے ہیں ایسنس کیا ہے. خلاصہ تو میرے خیال سے اس کا آپ سمجھ چکے ہوں گے. اصل میں جو نیول بلاکیڈ ہے ایک ہائی سٹیکس گیمبل ہے فار یو ایس اے، اور صرف یو ایس اے کے لیے یہ ہائی سٹیک گیمبل نہیں، بلکہ دوسرے جو ہیں مطلب کہ اپوننٹس ہیں اور ریجنل ان کے الائنسز ہیں جن سے بنے ہوئے ہیں یو ایس اے کے، ان کے لیے بھی، بلکہ پورے خطے کے لیے. تو دیٹ کوڈ بی دی فارم آف رادر، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹافور ہو کے میسو انفرنو میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن کیا پاکستان کا جو اہم جو انیشیٹو اس وقت راؤنڈ 2 کے فارم میں لیا جا رہا ہے،
دی اسلام آباد پروسیس کیا اس کرائسس کو روک پائے گا؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور لائک شیئر بھی کیجیے. اگر پلیز اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈسکشنس کو آگے بڑھانا ہے تو پلیز پارٹیسپیٹ ضرور کریں اور پلیز سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.